شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اس وجہ سے بیان فرمایا: کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جب ایک کام کے اندر، ایک چیز کے اندر بہت سے حضرات شامل ہوتے ہیں، بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو وہ کام آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کام آسان محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا: کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلی جو امتیں گزری، تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العزت نے ہر ایک امت کے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اب وہ کتنے روزے رکھتے تھے؟ 4 روزے، 3 روزے، 10 روزے، 1 روزہ؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک امت کو ضرور بھی ضرور روزے کا حکم عطا فرمایا، لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر بھی پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اب عرب کے لوگوں کی عادت تھی سفر کرنے کی، بہت زیادہ ان کے اسفار ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ سفر رہا کرتے تھے، سفر کے اندر رہا کرتے، تجارت کرتے، لاتے، استعمال کرتے، ختم ہو جاتا، پھر سفر کے اندر نکل جاتے۔ تو ان لوگوں کے اوپر بڑا دشوار تھا، گرمی کے موسم میں، گرمی کا زمانہ، اور روزے رکھنا بڑا مشکل تھا کہ ان لوگوں کو دشواری نہ ہو، پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا: کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں سب نے روزے رکھے ہیں، سب لوگوں نے روزے کی جو ہے اہمیت کو سمجھا اور اس کے اوپر عمل ان لوگوں نے کیا۔ اب شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے پورے دنوں کے اندر، پورے ہفتے کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جمعے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو 11 مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مہینے کے اندر عام ہو جاتی ہے، ہر ایک شخص ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ان نعمتوں کا ذائقہ چکھتا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو رمضان کے علاوہ خریدنے میں، جو رمضان کے علاوہ استعمال کرنے میں انسان کو دشواری لاحق ہوتی ہے، انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھائیں گے اگر اتنی مہنگی اور اتنی زیادہ چیزیں استعمال کریں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر ایک شخص کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرماتے ہیں، ہر ایک شخص کے رزق کے اندر خوشحالی پیدا فرماتے ہیں۔ تو ہر ایک شخص اس رمضان المبارک کی برکت سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے روزے دار کی بو۔ اللہ رب العزت
نے رمضان المبارک کا مہینہ اگر عطا فرمائے تو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر بیان فرمایا کہ اس کے اندر سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ جو کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رمضان المبارک اتنا اہم ہے، تمام کا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے 12 بنائے، لیکن ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے محترم بشان مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے محبوب اور سب سے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی سب سے مبارک کتاب اور سب سے محترم بشان کتاب قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا، جس کے بارے میں بیان کیا کہ قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں بیان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا کہ قرآن کریم پڑھ کر کے رہنمائی حاصل کی جائے، قرآن کریم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے، قرآن کریم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنایا جائے، کہ وہ صحابہ کرام کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، قرآن کریم پڑھا کرتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے کفار مکہ نے منع کر دیا تھا کہ ہم ابوبکر کو آواز کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، کہ ابوبکر آواز سے قرآن کریم پڑھے، زور سے قرآن کریم پڑھے، اس وجہ سے کیونکہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو مکے کی عورتیں اور مرد تمام کے تمام حضرات اکٹھے ہو جایا کرتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سن کر کے وہ لوگ متاثر ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسی جاذبیت ان لوگوں کے اندر رکھی تھی، ایسی تشنگی ان لوگوں کے قرآن کریم پڑھنے کے اندر رکھی تھی کہ جو بھی سنتا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ کفار مکہ دن میں منع کرتے کہ محمد کے قریب بھی نہیں جانا، ان کا قرآن کریم نہیں سننا، وہ جادوگر ہے، وما هو بقول شاعر کا الفاظ سے وہ لوگ پکارا کرتے تھے، لیکن جب رات کا اندھیرا ہو جاتا کپڑے پہنتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جایا کرتے تھے، کان لگا کر کے دیوان سے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو قرآن کریم کے حقانیت کا یقین تھا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معزز اور بابرکت کتاب ہے۔ آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، آج ہم لوگ پستی کے اندر چلے گئے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو اپنایا، قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر بسایا اور قرآن کریم کے احکامات کے اوپر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زمین سے اٹھا کر کے فرش کے اوپر اٹھا دیا کہ وہ صحابہ کرام کہ عرب کے لوگ جنہیں اونٹ کی مہینوں میں کھیلنے والا سمجھتے، جب قرآن کریم کو ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کے اندر قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن کریم ان کی تعریف میں اتارا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اس طرح کے الفاظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی تعریف کی ہے، ان ایمان والوں کو پکارا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مبارک قرآن کریم اتار دیا، اگر اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو اپنی طاقوں کے اندر سجا کر کے نہیں رکھیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اگر دیکھا جائے مسجد کے اندر ہو یا اپنے گھروں کے اندر ہو، ہم اپنے قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے دیکھیں تو اتنی دھول چڑھی ہوئی ہوتی ہے قرآن کریم کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بے غیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دیا تھا پڑھنے کے لیے اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔
پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی کے اندر جا رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے۔ جبکہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ تو بہترین امت ہے، بیان فرمایا کہ یہ تو خیر امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مذہب اسلام اتنا مبارک دین ہے جس کے بارے میں بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام مذہب سب سے بہترین مذہب ہے، سب سے پسندیدہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہے۔ لیکن آج اگر مذہب اسلام کو ماننے والوں کو دیکھا جائے تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمان جو سر کے تاج ہوا کرتے تھے، وہ مسلمان کہ 2 رکعت نفل نمازیں پڑھ کر کے اپنی تمام حاجتیں اور تمام ضرورتیں اللہ رب العزت سے پوری کرا لیا کرتے تھے، آج وہ مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن اس کی دعا اس کے سر سے اوپر تک نہیں جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کمی کیا ہے؟ اس کی کمی سراسر یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنانا چھوڑ دیا ہے کہ جو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر رکھی تھی۔ ہم نے ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیا ہے کہ جن چیزوں کو صحابہ کرام لے کر کے چلا کرتے تھے، ان برکت والی چیزوں کو ہم لوگوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان تنزلی کی طرف جا رہا ہے، آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کی سراسر وجہ یہی ہے۔ اور بیان فرمایا کہ جو آنے والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال یا 70 سال اس کے لیے نفل عبادتوں کا ثواب رکھتے ہیں۔ اور بیان فرمایا کہ وہ رات کیسی رات ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، لیکن مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوئی، تو وہ تو میری امت سے فضیلت لے جائیں گے، میری امت سے بڑھوتری لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اے نبی رنجیدہ نہ ہو، اے نبی غمگین نہ ہو، ہم نے آپ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو شخص اس رات کے اندر عبادت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں مہینوں کی اور ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب اس رات کے اندر عبادت کرنے کا عطا فرماتے ہیں۔ یہ مبارک راتیں اللہ رب العزت نے بنائی کس وجہ سے ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ رب العزت کو اپنا خدا ماننے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کے اپنے عاجزی کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے رونے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور سنے گا۔ اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو وہی مقام اور وہی مرتبہ عطا فرمائے گا، اور ان لوگوں کو پھر وہی ہمت اور جرت اور طاقت عطا فرمائے گا کہ جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ کب؟ جب ہم ان راتوں کی قدر کریں گے، ان مہینوں کی قدر کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، جب جا کر کے ہم تمام حضرات کو وہ نعمتیں، وہ فضائل، وہ برکتیں حاصل ہوں گی کہ جو صحابہ کرام کو حاصل تھی، کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے
اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر وہ درد نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ورنہ وہ صحابہ کرام کہ ایک ٹہنی توڑے اور کفار کی طرف کو اس کا رخ کریں تو ان کفاروں کی گردن دور جا کر کے پڑا کرتی تھی، صرف کس وجہ سے کہ ان لوگوں کے اندر ایمانی طاقت تھی، ان لوگوں کے اندر ایمان کی طاقت پیوست تھی، ان لوگوں کے اندر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ آج ہم تمام حضرات لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھے جائیں، اگر آج ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں اور مشاہدہ کریں ان چیزوں کا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر سے جا چکی ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانیں، ہم اللہ رب العزت کے اوپر توکل کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں، اور جب اللہ رب العزت سے دوری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب چاہے یہ دنیا ان لوگوں کو غار کے اندر پھینکے، سمندر کے اندر پھینکے، یا دور لے جا کر کے ان کو پھینک دے، اللہ رب العزت دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے اوپر ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوگا، اللہ رب العزت کے اوپر یقین ہوگا، تو سارے کام بن جائیں گے، اللہ رب العزت بگڑی بھی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ آج اگر دیکھا جائے کہ کہیں نوکری کرنی شروع کر دی جائے تو باس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو احکم الحاکمین ہیں، جو بوسوں کا بوس ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آج ہم اس کے سامنے آتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، کہ یہ ہم ناپاک ہیں، اگر اس حالت میں موت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے موت آتی ہے کہ شناخت نہیں ہو پاتی، پہچان ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ان کو ایسے ہی گڑھوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب دنیا سے گئے تو کیسے گئے؟ ناپاکی کی حالت میں گئے۔ جب دنیا سے گئے تو کس حالت میں گئے؟ ناپاک ہو کر کے گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا کس وجہ سے تھا؟ مقصد کیا تھا دنیا کے اندر آنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا؟ کس وجہ سے بھیجا تھا؟ کہ انسان دنیا کے اندر رہے، پاکی اختیار کرے۔ جن حضرات کو ناپاک رہنے کی عادت ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ تر وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر وسوسے چلتے رہتے ہیں، طرح طرح کے خیالات ان لوگوں کے دلوں کے اندر آتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے خرافات ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو ٹوٹ جائے، ناپاک ہو جائے، فوراً غسل کرنا چاہیے، ناپاک ہو جائے غسل کرو، طہارت حاصل کرو، اس کے بعد میں سو جاؤ، اس کے بعد میں لیٹ جاؤ، اس کے بعد سارے کے سارے کام کرو۔ اور آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی تمام حضرات کو قدر کرنی چاہیے، تمام حضرات کو روزے رکھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بیان فرمایا کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر نازل کیا گیا ہے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے پڑھیں گے، اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر ہم تمام کامیابی حاصل کرنا چاہیں نہیں حاصل کر سکتے، اللہ کو چھوڑ کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اور بیان فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہدایت کے لیے واضح دلیلیں نازل فرمائی ہے کہ اگر انسان کو زندگی گزارنی ہے
تو کھلے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح سے عمل کیا جائے، ان کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ ہر ایک وقت انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ملے گا۔ اور ہدایت کے لیے واضح دلیلیں ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، قرآن کریم وہ مسئلہ حل کر کے دے گا۔ اور اسی طرح سے پھر بیان فرمایا والفرقان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل فرمایا، قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں قرآن کریم بیان کرتا ہے، قرآن کریم بتلاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے موقع دے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے والا بنانا چاہیے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کو پیوست کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کسی طرح سے حافظ قرآن بن جائے۔ حافظ قرآن کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے۔ بیان فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم حافظ بچے سے کہے گا، جس بچے نے قرآن کریم حفظ کر رکھا ہوگا اس سے کہے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چلتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا جیسے دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تمہارا آخری مقام اور تمہارا آخری درجہ وہاں ہوگا جہاں پر تم من الجنت والناس کہو گے، جہاں پر قرآن کریم کی آخری آیت پڑھو گے، وہ تمہارا درجہ ہوگا، وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کے مہینے عطا فرما رکھے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے نیکیاں کرنے کے مہینے عطا فرما رکھے ہیں، اس وجہ سے ان مہینوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے اور رمضان المبارک اور شعبان المعظم کے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔